اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں آپ سے بہت ہی اہم ٹاپک، ایک بہت ہی زیادہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو ڈریس ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کیوں ہے، اینڈ وٹ از دا سمبلز بیہائنڈ دیٹ ویئر اور یونیفارم از ڈریسڈ ان بلیک اینڈ وائٹ۔ اس سے پہلے میں یہ لیکچر سٹارٹ کروں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور ساتھ ویڈیوز کو شیئر فرمائیے گا۔ لاء کا پروفیشن بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک وکیل کی جو ڈگنیٹی ہے وہ پورے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک وکیل کو جو قانون کے مطابق جو ڈیزگنیشن دی گئی ہے، بے شک اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، لیکن ہی از دا آفیسر آف دا کورٹ، ہی از دا آفیسر آف دا کورٹ، اور جو جج ہے وہ وہاں پر امپلائیز ہیں، تو ہی از بیٹر پوزیشن ان دا کورٹ، کہ آفیسر ہے وہ اس کورٹ کا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام وکیل بھی ہے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ جو ہے ہمارے پورے پاکستان میں اور اس کے علاوہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں یا پوری دنیا میں عام طور پہ جو ڈریس ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انگلش امپائر was holding the authority of whole of the world، تقریباً جگہ وہ کہتے تھے نا کہ سورج بھی وہاں پر غروب نہیں ہوتا برٹش امپائر میں۔ تو بیسیکلی یہ جو ٹریڈیشن ہے بلیک اینڈ وائٹ کی وہ انگلینڈ، گریٹ برٹن سے سٹارٹ ہوئی۔ 1694 میں کوئین میری جو وہاں کی کوئین تھیں، جو کنگ کی وائف، وہ فوت ہوئیں، تو اس کے فنرل جنازے میں وہاں کے جو ججز تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں وہاں پر پیش ہوئے اور یہ تقریباً 2 سال تک نا اس کی جو ہے رسومات چلتی رہیں، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے بلیک اینڈ وائٹ ججز پہلی دفعہ پہن کر آئے تو وکلاء نے بھی پہن لی اور پھر یہ ساتھ چلنے لگ گیا۔ جو وائٹ کلر ہے یہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں، اٹ از دا سمبل آف پیورٹی، شفافیت، پاک، صاف۔ جیسے ہمارے اسلام میں جو لباس ہوتا ہے وہ جو وائٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کا لباس ہوتا ہے، تو فرشتے کیونکہ پاک ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو اٹ از اے سمبل آف دا پیورٹی دیٹ جسٹس سسٹم از پیور۔ ہم نے یہ لباس اپنے جسم پر جو پہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اسٹرائیونگ فار دا پیورٹی۔ بٹ جہاں پر گڈ ہوتا ہے وہاں ایول بھی ہوتی ہے۔ ایول از دا سمبلزم آف بلیک، جو بھی بلیک چیز ہوتی ہے اس کو بلیک میں یہ کہا جاتا ہے، بلیک منی کہا جاتا ہے۔ تو بلیک کو کہیں پر اچھا نہیں کہا جا سکتا کہ بلیک جو ہے وہ اچھے کو سمبلائز کرتا ہے، تو وہ ہارڈشپ کو بھی کہتا ہے، محنت کو بھی سمبلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو وی آر dressed in a black and white that we have to decide in the court, and we have to fight against the evil and for the purity and for the justice۔ یہ جو ایول ہے، جو بلیک ہے، یہ سمبلائز کرتا ہے کہ جو غلط کام ہے اس غلط کو ہم اپنی محنت کے ساتھ اس کو اپنے کندھے اوپر سوار کر کے اس کو اپنے اوپر جبر کر کے اس کو پیورٹی میں لے کر آئیں گے۔ کیونکہ جب یہ وائٹ شرٹ پہنتے ہیں، اگر بلیک شرٹ ہوتی تو اس کا مطلب جسم پر ہم نے وائٹ پہنا ہے اور اس کے اوپر بلیک پہنا ہے، تو جو پیورٹی ہے اس کو کوشش کر رہی ہے جو برائی ہے اس کو انگلف کرنے کے لیے، لیکن ہمارے جسم نے ہمیشہ پیورٹی کی طرف جانا ہے اور ہم نے انصاف کی طرف معاشرے کو لانا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ پیورٹی جو ہے وہ ہمیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار دیٹ اینڈ وی پے فار دا جسٹس سسٹم۔ ہم یہاں پر اس کا نعم البدل بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں بھی، ہمیں یقیناً اس کا اگر اچھے کام کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا، لیکن معاشرہ جس کے ساتھ ہم یہ جنگ کرتے ہیں وہ کلائنٹ کی جنگ نہیں ہوتی، وہ ایک وکیل کی جنگ ہوتی ہے، اور ہمارا پرسنل کام بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں کافی سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک بڑے شخص کے خلاف آپ نے کوئی جہاد کیا، کوئی کیس لڑا، تو اس کے کانسیکوینسز آپ کے بھی ذاتی مسائل ہوتے ہیں وکلاء کے، تو وہ بھی اس کو نقصانات
پہنچتے ہیں تو وکیل ایک بہت ہی خوبصورت پروفیشن ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وکیل اچھے لوگ نہیں ہیں ان کی بہت ہی غلط سوچ ہے, کیونکہ وکیل بننے سے پہلے شاید میں بھی یہی سوچتا کرتا تھا کہ یہ جو پھٹے پر بیچارے بیٹھتے ہیں ان کے پاس کوئی موریلٹی نہیں ہے, یہ وکیل مل جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی وکیل اگر وکیل ہے, اگر وہ محنت کرتا ہے اور قانون کی پاسداری کے لیے جنگ کرتا ہے تو وہ بک نہیں سکتا. ہر جگہ غلط لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر وکیل نہیں ہے تو آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے, آپ کی فیملیز میں بھی ہوں گے, آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے, آپ کو پٹواریوں میں بھی مل جائیں گے, پولیس میں بھی مل جائیں گے, ایڈمنسٹریشن میں مل جائیں گے, سیاستدانوں میں مل جائیں گے, ڈاکٹرز آپ کو کرپٹ بھی مل جائیں گے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ وکیل مل جاتے ہیں, وہ نہیں ملا کرتے. ہاں, ان کو ملانے کے لیے جو کلائنٹس ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ واقعی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مل جائیں, لیکن جب ایمان بہت پختہ ہوتا ہے تو پیسے پر کوئی شخص بکا نہیں کرتا, کیونکہ پیسے سے زیادہ ہمارا یہ یونیفارم ہے, یہ ہمارا ڈریس ہے. وی آر ڈریسڈ ان بلیک اینڈ وائٹ, اور یہ ہماری موریلٹی ہے کہ وی ہیو ٹو فائٹ فار دا جسٹس, وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دا ایول. اور جو ایول ہے وہ تو پھر ایول ہی ہے, اس کے جو ہے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کو جنگ کرنے کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے. تو آئیں انشاءاللہ محنت کرتے ہیں کسی بھی جسٹس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے, ہمارے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, ہمارے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور قانون جو ہے وہ ہر جگہ اچھی سوچ کے ساتھ لکھا گیا, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو بھی قانون بنا ہوتا ہے وہ لوگوں کے کسٹمز اور اس کے علاقے کے مطابق لکھا ہوتا ہے. لیکن لا از بلائنڈ. وہ آپ نے ایک مورتی دیکھی ہوگی جس کی آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوتی ہے بلیک کلر کی. دس مینز دیٹ جسٹس سسٹم از بلائنڈ. وہ اس کو بری نظر میں لے گیا کہ قانون اندھا ہے. قانون اندھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے جی قاسم خان کھڑا ہوا ہے, وکیل ہے, اچھا وکیل ہے یار, آج اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ مصلحتیں ختم ہونی چاہیے. قاسم خان نے زیادتی کر دی ہے تو پھر اس کے ساتھ اتنا جرم کی سزا اسے ہونی چاہیے, صرف اس وجہ سے کہ اس کے سٹیٹس کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہمارا قانون ہونا چاہیے, اور قانون کے لیے محنت بہت ضروری ہے. ہم وکلاء اس کے لیے محنت کر رہے ہیں بہت, اور جو پلرز ہیں وہ واقعی کسی بھی سوسائٹی کے ہیں, وہ لائر ہوا کرتے ہیں, وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, اور ان کی ایک سے ہوتی ہے, ان کی ایک طاقت ہوتی ہے, گڈ ول ہوتی ہے. تو آپ وہ وکلاء صاحبان جو ابھی نئے آئے ہیں یا میرے ہم اثر ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ رزق اتنا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کبھی میں انشاءاللہ آپ کو مثالیں دوں گا کہ کس کیس میں کیسے ہوا, اور وہاں پر فیس لوگوں نے مجھے کم دی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نوازا. مجھے یہ نوازا کہ آپ جیسے دوست مجھ جیسے کم فہم اور علم سے مبرہ شخص کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں, تو اس سے بڑی عزت مجھے اور کہاں مل سکتی ہے. پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, لیکن اتنی عزت اور محبت قسمت والوں کو ملتی ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.